زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کے معاشروں میں رہتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جانور اور پرندے بھی معاشروں کی شکل میں رہتے ہیں، مطلب یہ کہ ان میں بھی ایک اجتماعی نظم و ضبط ہوتا ہے، وہ مل جل کر رہتے اور کام کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں پرندوں پر کچھ اس انداز سے بات کی گئی ہے: یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سمیٹتے نہیں دیکھتے، رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ان آیات ربانی میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ پرندوں کے طرز عمل کا مکمل انحصار انہی قوانین پر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، جنہیں ہم قوانین نے فطرت کے نام سے جانتے ہیں۔ جدید سائنسی معلومات سے ثابت ہو چکا ہے کہ بعض پرندوں میں پرواز کی بے نسل اور بے عیب صلاحیت کا تعلق اس وسیع تر اور مجموعی منصوبہ بندی سے ہے جو ان کی حرکات و سکنات سے متعلق ہے۔ مثلاً ہزاروں میل دور تک نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی جینیاتی رموز میں ان کے سفر کی تمام تفصیلات و جزیات موجود ہوتی ہیں، جو ان پرندوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ نہایت کم عمری میں بھی لمبے سفر کے کسی تجربے کے بغیر، کسی رہنما کے بغیر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لے اور پیچیدہ راستوں سے پرواز کرتے چلے جائیں۔ بات صرف سفر کی یک طرفہ تکمیل ہی پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ ایک مخصوص تاریخ پر اپنے عارضی مسکن سے پرواز کرتے ہیں اور ہزاروں میل واپسی کا سفر کر کے ایک بار پھر اپنے گھونسلوں تک بالکل ٹھیک ٹھیک جا پہنچتے ہیں۔ پروفیسر ہمبرگر نے اپنی کتاب دی فریجیلٹی آف پاور میں مٹن برڈ نامی ایک پرندے کی مثال دی ہے جو بحر الکاہل کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ نقل مکانی کرنے والا یہ پرندہ 24,000 کلومیٹر کا فاصلہ 8 کی شکل میں چکر لگا کر طے کرتا ہے۔ یہ اپنا سفر 6 ماہ میں پورا کرتا ہے اور مقام ابتدا تک زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کی تاخیر سے واپس پہنچ جاتا ہے۔ ایسے کسی سفر کے لیے پیچیدہ معلومات کا ہونا ضروری ہے جو اس مٹن برڈ کے اعصابی خلیات میں محفوظ ہوتی ہے، یعنی ایک باضابطہ پروگرام کی شکل میں اس کے جسم میں موجود اور ہمہ وقت دستیاب ہوتی ہے۔ اگر اس میں کوئی پروگرام ہے تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اسے تشکیل دینے والا کوئی پروگرامر بھی یقیناً ہے؟ اور اب کہ رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور ان بیلدار چھپروں میں جنہیں لوگ سہاروں سے اوپر چڑھاتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے خوراک حاصل کر، پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے آسان بنا دیے۔ وان فرش نے شہد کی مکھیوں کے طرز عمل اور ان میں رابطہ و ابلاغ کی تحقیق پر 1973 میں نوبل انعام حاصل کیا۔ شہد کی کسی مکھی کو جب کوئی نیا باغ پھول دکھائی دیتا ہے تو وہ اپنے چھتے میں واپس جاتی ہے اور اپنی ساتھی شہد کی مکھیوں کو اس مقام کا ٹھیک ٹھیک سمت اور وہاں پہنچنے والے راستے کے مفصل نقشے سے آگاہ کرتی ہے۔ شہد کی مکھی پیغام رسانی کا یہ کام خاص طرح کی جسمانی حرکات سے لیتی ہے جنہیں شہد کی مکھی کا رقص کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عام معنوں والا رقص نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد شہد کی کارکن مکھیوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ پھول کس سمت ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں کس انداز سے پرواز کرنا ہوگی۔ تاہم شہد کی مکھی کے بارے میں یہ ساری معلومات ہم نے جدید فوٹوگرافی اور دیگر پیچیدہ مشاہداتی ذرائع ہی سے حاصل کی ہے۔ لیکن ملاحظہ فرمائیے کہ مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں قرآن عظیم و شان نے کتنی صراحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو خاص طرح کی مہارت عطا فرمائی ہے جس سے لیس ہو کر وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے تلاش کر لیتی ہے۔ ایک اور توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں شہد کی مکھی کے لیے جو صنف استعمال کی گئی ہے وہ مادہ کی ہے۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غذا کی تلاش میں نکلنے والی شہد کی مکھی مادہ ہوتی ہے۔ با الفاظی دیگر سپاہی کارکن شہد کی مکھی بھی مادہ ہی ہوتی ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے نظم و ضبط میں رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ماضی میں بعض لوگوں نے قرآن پاک میں چیونٹیوں کا مکالمہ دیکھ کر اس پر نکتہ چینی کر چکے ہیں اور کہا ہے کہ چیونٹیاں تو صرف کہانیوں کی کتابوں ہی میں باتیں کرتی ہیں۔ البتہ حالیہ برسوں کے دوران ہمیں چیونٹیوں کے طرز حیات، باہمی روابط اور پیچیدہ معلومات کے تبادلے کے حوالے سے بہت کچھ علم ہو چکا ہے۔ یہ معلومات دور جدید سے پہلے کے انسانوں کو حاصل نہ تھیں۔ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ وہ جانور یا حشرات جن کا طرز حیات انسانی معاشرت سے غیر معمولی مماثلت رکھتا ہے وہ چیونٹیاں ہی ہیں۔ اس کی تصدیق چیونٹیوں کے بارے میں درج ذیل حالیہ دریافتوں سے بھی ہوتی ہے۔ چیونٹیاں بھی اپنے مردوں کو انسانوں کی طرح دفناتی ہیں۔ ان میں کارکنوں کی تقسیم کا پیچیدہ نظام موجود ہے جس میں نگران کارکن اور مزدور وغیرہ شامل ہیں۔ کبھی کبھار وہ آپس میں ملتی ہیں اور گفتگو بھی کرتی ہیں۔ ان میں باہمی تبادلہ کا ترقی یافتہ نظام موجود ہے۔ ان کی کالونیوں میں باقاعدہ بازار ہوتے ہیں جہاں وہ اشیاء کا تبادلہ کرتی ہیں۔ سردیوں میں لمبے عرصے تک زیر زمین رہنے کے لیے وہ اناج کے دانوں کا ذخیرہ بھی کرتی ہیں، اور اگر کوئی دانہ پھوٹنے لگے یعنی اس سے پودا بننے لگے تو وہ فوراً اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں، جیسے انہیں یہ پتہ ہو کہ اگر وہ اس دانے کو یوں ہی چھوڑ دیں گی تو وہ بڑھنا اور پکنا شروع کر دے گا۔ اگر ان کا محفوظ کیا ہوا اناج کسی بھی وجہ سے مثلاً بارش سے گیلا ہو جائے تو وہ اسے اپنے بل سے باہر لے جاتی ہیں اور دھوپ میں سوکھاتی ہیں۔ جب اناج سوکھ جاتا ہے تبھی وہ اسے بل میں واپس لے کر جاتی ہیں۔ یعنی یوں لگتا ہے جیسے انہیں یہ علم ہو کہ نمی کی وجہ سے اناج کے دانے سے جڑیں نکل پڑیں گی جو دانے کو اس قابل نہیں چھوڑیں گی کہ اسے کھایا جا سکے۔ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے ہی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ اس شہد کو وہ اپنے چھتے میں بنے خانوں میں جمع کرتی ہے۔ آج سے صرف چند صدیوں قبل ہی انسان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، مگر یہ حقیقت قرآن پاک نے 1400 سال پہلے درج ذیل آیات مبارکہ میں بیان کر دی تھی۔ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ بیرنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ہم نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ نرم مرہم جیسی جراثیم کش دوا کا کام بھی کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ شہد کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نمی کو برقرار رکھتا ہے اور بافتوں یعنی ٹشوز پر زخموں کے بہت ہی کم نشان باقی رہنے دیتا ہے۔ شہد کی کثافت کے باعث کوئی پھپھوندی یا جراثیم زخم میں پروان نہیں چڑھ سکتے۔ سسٹر کیرول نامی ایک مسیحی راہبہ نے برطانوی شفاخانوں میں سینے اور الزائمر کی بیماریوں میں مبتلا 22 ناقابل علاج مریضوں کا علاج پرپولس نامی ایک مادے سے کیا۔ یہ مادہ شہد کی مکھیاں پیدا کرتی ہیں اور اسے اپنے چھتے کے خانوں کو جراثیموں کو روکنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی پودے سے ہونے والی الرجی میں مبتلا ہو جائے تو اسی پودے سے حاصل شدہ شہد اس شخص کو دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ الرجی کے خلاف مزاحمت پیدا کر لے۔ شہد وٹامن کے اور فرکٹوز جو ایک طرح کی شکر ہے سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ قرآن میں شہد کی تشکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعد اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔